بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ OIC نے ایکشن لے ہی لیا ہے جو انڈیا میں اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہے، کیونکہ ریسنٹلی انڈیا نے ایک بل پاس کیا ہے اور اس متنازع بل کی وجہ سے انڈیا میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، اور اس احتجاج کے دوران اب تک 30 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور 500 سے زیادہ لوگ اس وقت ان مظاہروں میں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے تقریباً 7,000 سے زیادہ افراد کو پولیس پکڑ چکی ہے. ناظرین، اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اب تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ لوگ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے اس سے اپڈیٹ رہے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، پچھلے دنوں کوالالمپور میں جو کانفرنس ہوئی تھی تو کانفرنس کے دوران مہاتیر محمد نے بھی بالکل اسٹریٹ ورڈز میں جو انڈیا میں مختلف کارروائیاں ہو رہی ہے اور جو مختلف احتجاج ہو رہے ہیں، اسپیشلی ادھر جو تقریباً انڈیا کی پاپولیشن جو ہے ٹوٹل اس میں تقریباً ہر چھٹا بندہ مسلمان پیدائشی طور پر مسلمان ہے. تو یہ اوپنلی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کارروائیاں اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور احتجاج کا جو مین ذریعہ بنا ہوا ہے وہ مسلمان بنا ہوا ہے. مسلمان اس احتجاج کو لیڈ کر رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ اور جو نچلے درجے کے ہندو ہے یا باقی جو مذاہب ہے وہ بھی جو ہے نا احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ٹاپ پہ جو اس احتجاج کا حصہ بنا ہوا ہے وہ مسلمان ہے. تو مہاتیر محمد نے بھی جو ہے نا اپنا کنسرن ظاہر کیا تھا اور اپنے تقریر کے دوران کہا تھا کہ انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور اس کے اگینسٹ انڈیا حکومت کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا باقی ممالک کو پریشان ہونے کی یا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل جو ہے نا جو پاکستان کے فورن منسٹر ہے اس نے بھی جو ہے نا اوپن الفاظ میں جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کی ہے، اور جو اسٹریٹ ورڈز ہے اس میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک گناؤنی سازش ہو رہی ہے انڈیا میں. تو اب تک جو انڈیا میں ہو رہا ہے تو بدقسمتی کی بات تھی کہ OIC نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، حالانکہ OIC جتنے بھی دنیا میں مسلم کنٹریز ہے ان کا یہ ایک گروپ ہے، ایک یونین ہے، اور ان کو چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں کوئی کارروائی ہو تو ان کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن بالآخر OIC نے جو ہے نا اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے جس میں کہا ہے کہ انڈیا جو مسلمانوں کے اگینسٹ کر رہا ہے، جو متنازع بل انہوں نے پاس کیا ہے اور اس متنازع بل کی وجہ سے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس نقصان کی وجہ سے یا وہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ نقصان سامنے آ رہا ہے کہ جو مسلمان انڈیا میں قتل ہو رہے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہے. اور انٹرنیشنلی صرف انڈیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جتنا بھی مسلم ورلڈ ہے اس میں آپ لوگ ان اوپن ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ غم اور غصہ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ سب کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. OIC نے انڈیا سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اگر جتنی جلدی ہو سکے اس پہ جو ہے نا قابو پائے جائے، اور اگر قابو نہیں پایا جاتا تو ضروری بات ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے جس میں انڈیا کے ساتھ روابط ختم کرنا یا ان پہ پریشر ڈالنا کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل پیدا کیا جائے. دوسرا جو انڈیا کا جو گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ان احتجاجوں میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں تو ان کی جو پراپرٹیز ہے ان کو بھی ضبط کیا جا سکتا ہے. انڈیا ابھی تک اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اور اتنے زیادہ مظاہرے ہونے کے باوجود، بلکہ اگر کہا جائے کہ انڈیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا احتجاج اس ٹائم پہ انڈیا میں جاری ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے اور وہ جو ہے نا اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ان لوگوں کی جس طرح جو ہے نا کشمیر کا ان لوگوں نے ایک ایکشن لیا تھا اور کشمیر کو ضم کر لیا تھا، تقریباً 140 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جلد سے جلوس اور پوری دنیا کے احتجاج کے باوجود جو ہے نا انڈیا پیچھے نہیں ہٹا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ مظاہرے انڈیا میں ہونے کے باوجود انڈیا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. لیکن یہ مسلم ورلڈ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو اتنا ظلم رچایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے نا قتل کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو ان کا ساتھ دے. اور مسلم ورلڈ اسپیشلی OIC کو جلد از جلد میٹنگ بلا لینی چاہیے اور انڈیا کو جو ہے نا اسٹریٹ میسج دینا چاہیے کہ اگر انڈیا اس قانون کو واپس نہیں لیتا، مسلمانوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا،
تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بالکل بریک لگا دینی چاہیے، تاکہ انڈیا کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان کنٹری جتنی بھی ہے وہ انڈیا میں جو مسلمز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ انڈیا پہ کچھ اثر پڑے، صرف جو ہے نا پریس ریلیز کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہمارے انڈین مسلمز کو۔ حالانکہ اگر چند دن پہلے دیکھیں تو جو انڈین جو کرکٹرز ہیں، انڈین جو اور پلیئرز ہیں، یا اسپیشلی جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، جو اسپیشل مین ہیروز ہیں، ان لوگوں نے بھی جو ہے نا باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جو انڈیا حکومت نے کیا ہے یہ صحیح اقدام نہیں کیا، اور ان کو چاہیے کہ اس بل کو واپس لے لے، اس قانون کو واپس لے لے۔ دوسرا، جو پوری دنیا میں مختلف جو بڑی سٹیز ہے ادھر بھی احتجاج شروع ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے نا ایک عجیب بات یہ سامنے آئی ہے کہ جس طرح یو ایس ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، تو ایسی جگہوں پہ اچھی کنٹریز میں، ٹاپ کنٹریز میں جو مسلم سکھ وغیرہ کے ساتھ جو ادھر ہندو بستے ہیں وہ بھی جو ہے نا احتجاج کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ انڈیا میں جو قانون پاس ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا۔ لیکن وہی ایک اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں گا کہ جب تک مسلم کنٹریز متحد نہیں ہوتی اس بل کے خلاف، تو انڈیا اس بل کو واپس لینے والا نہیں ہے۔ تو مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ جلد از جلد اس پہ کچھ پازیٹیو اقدام کرے۔ ناظرین، شکریہ۔